ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک شبابک قبل حرمک. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لائق اور بے پائے، جس نے اس پیاری سی مبارک مجلس میں ہم کو جمع ہونے کے شرف سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کو برکت اور ہمارے کردار کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہم کو امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو ایک خاص چیز دے کر کے بھیجی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وقت، ٹائم. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو وقت دے کر کے بھیجا ہے، اور ہماری آزمائش اس بات پر ہے کہ اس وقت کو ہم کہاں پر انویسٹ کرتے ہیں. سارا امتحان اسی بات کو لے کر کے. وقت اللہ تعالیٰ کی بہت یونیک مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں الگ الگ طرح کی مخلوقات ہیں. وقت ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب مخلوق ہے، یعنی اس حیثیت سے یہ بہت عجیب مخلوق ہے کہ دنیا میں آج تک انسان وقت کو اچھے سے سمجھ نہیں پایا ہے. آپ جانتے ہوں گے فزکس کا بہت اہم ترین موضوع ہے ٹائم اور اسپیس، اور اس کو سمجھنے کی بہت کوششیں کی جا رہی ہیں، پر آج تک کے انسان وقت کو اچھے سے سمجھ نہیں پایا ہے نا. الگ الگ نظریات ٹائم کے بارے میں نئے نئے سائنسدان پیش کرتے رہے ہیں. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے وقت کو بہت اہمیت دی ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ کیا ہے؟ وقت ہے نا. الگ الگ ٹائم کی قسمیں کھائی ہیں، جیسے والعصر قسم ہے زمانے کی، زمانہ یعنی وقت، ٹائم. پھر وقت کے الگ الگ مرحلوں کی قسم کھائی ہے، جیسے کہیں پر اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی واللیل اذا یغشی، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی والنہار اذا تجلی، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے دوپہر کے وقت کی قسم کھائی ہے والضحیٰ، کہیں اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت کی قسم کھائی ہے والفجر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وقت کو بہت اہمیت دی، اور وقت اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب مخلوق ہے. وقت کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن صورتحال یہی ہے کہ جیسے کہ پرانے علماء کہا کرتے تھے الوقت کالسیف، وقت جو ہے وہ تلوار کی طرح ہے، ان لم تقطعه یقطعک، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے وہ تم کو کاٹ دے گا. یعنی بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے، اور جب وقت گزر جاتا ہے تب ہم کو احساس ہوتا ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا. حتیٰ کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور لوگ اپنی پوری زندگی پہ غور کریں گے تو ان کو لگے گا کہ پوری دنیا کی زندگی، کیونکہ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا، ان کو لگے گا کہ پوری دنیا کی زندگی محض ایسے تھا کہ ہم صبح کو کہیں گئے اور دوپہر میں آ گئے. لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، لوگوں کو ایسا لگے گا کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں تھی، بہت مختصر سا وقت تھا، ہم بس ایک مطلب شاید رات کو شام کو گئے، رات میں آ گئے کہیں سے، یا صبح کو گئے اور ضحاہا دوپہر تک کے، مطلب کہیں صبح گئے اور دوپہر تک کے آ گئے، ایک پہر دو پہر لگے گا انسان کو. وقت بہت تیزی کے ساتھ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا ان لبثتم الا قلیلا، ہم تو دنیا میں بہت تھوڑے دنوں کے لیے رہ کر کے آئے ہے نا. تو وقت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت بتایا ہے کہ قیامت جتنی قریب آئے گی وقت اور تیزی کے ساتھ گزرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یتقارب الزمان، قیامت جیسے قریب آئے گی زمان ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، سال مہینوں کی طرح ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کی طرح ہو جائیں گے، ہفتے دن کی طرح ہو جائیں گے. دن ایسے گزرے گا جیسے لمحہ گزر جاتا ہے، ایسے گزر جائے گا دن. تو وقت تو بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے. بعض علماء نے کہا ہے نا کہ وقت جو ہے وہ اس کی اہمیت ہم نے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے پہچانی.
جو برف بیچنے والا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے ہم کو وقت کی اہمیت سمجھ میں ہے کہ بازار میں جیسے پہلے فریج نہیں ہوتے تھے نا، تو جو لوگ بازار میں برف بیچنے کے لیے آتے تھے وہ کیا کرتے تھے، برف رکھا ہوا ہے، اب اس کا برف جتنی تیزی کے ساتھ بک جائے گا اتنا یہ فائدے میں رہے گا، ورنہ برف تو پگھلنا بند نہیں کرے گا، وہ تو ٹیمپریچر کے حساب سے پگھلتا رہے گا۔ تو وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اور خاص طور پہ آپ لوگ جس عمر میں ہیں ماشاء اللہ، ہم میں سے بیشتر لوگ جوانی کی عمر، یہ عمر تو اور بہت قلیل ہے، یہ عمر کا مرحلہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ ختم ہوتا ہے، اس میں انسان کی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں، آدمی اتنا سرگرم ہوتا ہے کہ یہ وقت شروع ہے اور ختم ہو جائے گا، ڈھل جائے گا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو وقت کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ وقت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وقت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم وقت کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یعنی جو وقت گزر چکا اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، وہ تو ایک طرح سے ثبت ہو گیا جو ثبت ہو گیا۔ جو آنے والا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ وقت تین طرح کا ہوتا ہے نا، جو گزر چکا، جس پہ ہم چل رہے ہیں، اور جو آنے والا ہے۔ جو گزر چکا اس کو تو ہم ذرا برابر بھی تبدیل نہیں کر سکتے، ایسی کوئی ٹائم مشین نہیں کہ پیچھے جا کر کے ہم اس کی اصلاح کر دیں، جو گیا وہ چلا گیا، جو آنے والا ہے وہ پتہ نہیں۔ زندگی ایسی ہی ہے، ہم اتنی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اگلا لمحہ ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں زندہ رہیں گے، اگلے دن ہم زندہ رہیں گے زندہ رہیں گے، اگلے سال ہم زندہ رہیں گے نہیں زندہ رہیں گے۔ جو آنے والا ہے وہ علم میں نہیں ہے، جو گزر چکا وہ بس میں نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کر لیں۔ اگر تھوڑا سا بھی موقع ملے انسان کو، ایک منٹ بھی پیچھے جا کر کے چیزوں کو درست نہیں کر سکتا ہے۔ کل لے دے کر کے صرف وہی وقت انسان کے پاس ہے، اس کے اختیار میں ہے جس میں وہ جی رہا ہے حال، باقی نہ ماضی اس کے بس میں ہے نہ مستقبل اس کے بس میں ہے۔ کل لے دے کر کے ایک حال ہے جو اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں اور یہ وقت جو ہے نا وہ ایک خالی پرچے کی طرح ہے۔ روزانہ جب صبح ہوتا ہے تو جیسے آپ امتحان ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک پرچہ دے دیا جاتا ہے اور آپ کو اس پرچے پہ کچھ لکھنا ہوتا ہے، ایسے ہی صبح ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھما دیا جاتا ہے، اس پہ آپ کو لکھنا ہے، آپ کے اعمال لکھنے ہیں۔ کچھ لوگ اس پہ نیکیاں لکھ رہے ہیں، کچھ لوگ اس پہ گناہ لکھ رہے ہیں، پر جو لکھ دے رہے ہیں آپ پر وہ مٹنے والا نہیں۔ جو بھی آپ کر رہے ہیں روزانہ آپ کے پرچوں پر لکھا جا رہا ہے، آپ خود اپنی تحریر لکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کی کتاب لکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، یہی کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم یہ اپنی کتاب پڑھ لو، اپنی ذات کا احتساب اور حساب کرنے کے لیے تم خود کافی ہو، کسی اور کو ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا حساب کرے، تم خود اپنا حساب کر سکتے ہو۔ تو کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے وہ جو ہو چکا بھائی وہ تو تبدیل نہیں کر سکتے ہم، جو آنے والا ہے وہ نہیں، اس کا تو ہم کو علم ہی نہیں ہے۔ کل لے دے کر کے ہمارے پاس آج کا دن ہے، یہ لمحہ موجود ہے، اس میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ لمحہ موجود اگر چلا گیا تو پھر ہمارے اختیار میں کچھ نہیں رہنے والا۔ اس لیے ایمان والا بندہ وقت کو لے کر کے بہت حساس ہوتا ہے، اس کو وقت کو لے کر کے بہت اس کی فکر مندی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وقت ایسی چیز ہے جس کو کمایا نہیں جا سکتا۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک محدود وقت کے ساتھ دنیا میں بھیج دیا ہے، اب اس کو یہی طے کرنا ہے کہ اس وقت کو میں کہاں انویسٹ کروں۔ اگر وہ ایمان میں، عمل صالح میں اس کو انویسٹ کرتا ہے، اس کو دینداری اور تقوی میں لگاتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر اس کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ ناکام ہے۔ قیامت کے دن جن لوگوں کو جنت ملے گی، کیوں جنت ملے گی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا۔ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے نا۔ اس لیے بھائی قیامت کے دن جو 5 سوال ہوں گے، 5 سوالوں میں سے 2 سوال انسان سے اس کے وقت کے بارے میں ہے نا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے جو سوال کرے گا، ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال تو صرف ٹائم کے بارے میں ہوں گے نا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان عمرہ فیما افنا، انسان سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمر کہاں گزاری؟ عمر کیا ہے؟ وقت ہے نا۔ زندگی کیا ہے؟ وقت ہے۔ بھئی آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ فلاں کو اتنی عمر ملی، تو آپ عمر کو
وقت کے پیمانے پر ہی ناپتے ہیں نا. فلاں آدمی 50 سال جیا تو سال کیا ہے؟ وقت ہے. 60 سال جیا، 20 سال جیا، 25 سال جیا، ایک دن جیا، ایک ہفتہ جیا. تو عمر کیا ہے؟ وقت ہے. قیامت کے دن اوور آل آپ کو اپنے وقت کے بارے میں جواب دینا ہے. اور وقت میں بھی زندگی کا ایک خاص وقت ہے جس کے بارے میں الگ سے جواب دینا ہے. وہ کون سا وقت ہے؟ جوانی. وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، آدمی سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے جوانی کہاں پر گزاری. آدمی نے اپنا وقت کہاں لگایا، اسی سے طے ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. جو جنت میں جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ جو اصحاب الیمین ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں جاؤ. کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ، کھاؤ پیو مزے کرو. کیوں؟ کیونکہ تم نے جو وقت گزارا، ایام کا مطلب ہوتا ہے اوقات، یوم مطلب دن، تو گزرے ہوئے اوقات کو جو تم نے صحیح جگہ پر گزارا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تم کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے. انہوں نے اپنے وقت کا، جنتی کون ہوں گے؟ جنہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا، اس کو صحیح جگہ پر انویسٹ کیا. اور جہنم میں جو جائیں گے ان کا پرابلم کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنا وقت ضائع کر دیا. اس لیے جہنمی جہنم میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین سے جنت نہیں مانگیں گے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے جنت صرف مانگنے سے نہیں ملے گی. جنت کیسے ملے گی؟ عمل سے ملے گی. اور عمل کے لیے کیا چاہیے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو وقت دے دے، ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے، ہم جا کر کے نیک عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، وہ عمل نہیں کریں گے جو عمل ہم اب تک کرتے ہوئے آئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والوں نے نصیحت حاصل کر لی. ہم نے وہ ٹائم تم کو دیا، تم نے اس ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کیا. اب ٹائم چلا گیا تو وہ دوبارہ ملنے والا نہیں ہے نا. اس لیے اللہ رب العالمین نے مرنے کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جب آدمی مرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے گا؟ ٹائم مانگے گا. وہ ٹائم کو ٹالتا رہا کہ اب یہ عمر شروع ہوگی تو نیکی کا کام کریں گے، فلاں مہینے میں نیکی کا کام کریں گے، یہ جمعہ سے نماز پڑھنا شروع کریں گے، یہ رمضان سے دیندار بن جائیں گے، تو یہ رمضان پھر اگلا رمضان پھر اگلا رمضان، پھر اس کی زندگی میں وہ رمضان وہ سال آتے جس میں رمضان ہی نہیں ہوتا. اہل ایمان کون ہے؟ جنہوں نے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ خسارے کی بات کہی وہاں اللہ رب العالمین نے ٹائم کا ہی حوالہ دیا. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ٹائم کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، کیونکہ جو ٹائم کا صحیح استعمال کریں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے. جنہوں نے اپنا ٹائم ایمان میں لگایا، عمل صالح میں لگایا، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت میں لگایا، وہ کامیاب ہے. اور جنہوں نے اپنے ٹائم کو ایمان میں نہیں لگایا، نیک اعمال میں نہیں لگایا، جنہوں نے اپنے ٹائم کا انویسٹمنٹ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت میں نہیں کیا، وہ خسارے میں ہیں قیامت کے دن. تو جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک باپ اپنے بچے کو تھوڑا سا پیسہ دے کر کے بھیجتا ہے کہ جاؤ مارکیٹ میں کاروبار کرو، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو تھوڑا سا ٹائم دیا ہے. یہ ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے ہم کو، ابھی ہم کیونکہ اس میں جی رہے ہیں تو ہم کو لگ رہا ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہے. اور جو لوگ زندگی گزار چکے ہیں 25 سال 30 سال 60 سال 70 سال، ان سے پوچھئے، وہ جب پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ابھی تو ہم بچے تھے، اچانک جوان ہوئے، اچانک ہمارے بچے بوڑھے ہونے شروع ہو گئے. آپ بوڑھے لوگوں سے پوچھئے، خود ہم لوگ 30-40 سال کی عمر گزار کے آ چکے ہیں، جب پیچھے مڑ کر کے دیکھتے تو لگتا ہے وقت بہت تیزی سے گزر گیا. یعنی وہ وقت بالکل ریت کی طرح ہوتا ہے، آدمی اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ہاتھ سے پھسلتا چلا جاتا ہے. ابھی ماشاءاللہ آپ لوگ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں بیشتر لوگ. کیا کم سے کم جتنے بھی حضرات یہاں پر ہیں ابھی بڑھاپے کی مرحلے میں نہیں پہنچے، کہولت کی عمر میں نہیں پہنچے. انسان کی کہولت 40-45 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. تو ابھی یہ جو وقت ہے یہ سب سے کریم وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. اس کا صحیح استعمال کرو، اس کو صحیح جگہ پر لگانے کی کوشش کیجیے. آپ کو ملا ہوا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، پیسے سے زیادہ قیمتی ہے. پیسہ آپ کما سکتے ہیں، وقت آپ نہیں کما سکتے. ہر آدمی کو ایک لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. ہم میں سے ہر کسی کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے کہ نہیں؟ اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کس کے پاس کتنا وقت بچا ہے. کس کو پتا ہے؟ مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے.
میں آج آپ کے درمیان موجود ہوں، ہو سکتا ہے 1 مہینہ بعد، 2 مہینہ بعد، 1 سال بعد خبر آئے کہ شیخ سرفراز فیضی وفات پا گئے۔ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت سارے ہمارے احباب اور رشتہ دار اور دوست موجود تھے، آج وہ نہیں ہیں موجود۔ آج ہم موجود ہیں، کل ہماری جگہ کوئی اور موجود رہے گا۔ دنیا میں کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو بقا نہیں رکھی ہے، ہر آدمی کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے۔ اور ٹائم کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم بچا ہے۔ پیسے کا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ بچا ہے، ٹائم کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم بچا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے پاس بہت کم ٹائم بچا ہو۔ اس لیے ایمان والا بندہ تو زندگی کے ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کر کے جیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کیجیے اور مختصر اور جامع نصیحت کیجیے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ صلی صلاۃ مودعین، ودا کرنے والے کی طرح نماز پڑھو۔ مطلب نماز پڑھو تو یہ سوچ کر کے نماز پڑھو کہ گویا کہ تمہاری آخری نماز ہے۔ ہاں، ایسے نماز پڑھو کہ گویا تمہاری آخری نماز ہے، اب اس کے بعد تم کو نماز کی توفیق نہیں ملنے والی ہے۔ تو اگر آدمی اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھے تو کتنا خوش ہوئے گا اس کے اندر۔ غالباً بعض روایتوں میں اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں یا کسی صحابی کا قول ہے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، تم کو نہیں پتا تمہاری زندگی میں شام آنے والی کہ نہیں۔ واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، تم کو نہیں پتا صبح آنے والی کہ نہیں زندگی میں۔ نیکی کرنے کے لیے، دین کی طرف پلٹنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کل کا انتظار نہیں کرے۔ جو معاملات کو کل پر ٹالتا ہے شیطان اس کو پھر اپنے جال میں پھنسا کر کے رکھتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے فلاں گناہ ہو رہا ہے، فلاں گناہ ہو رہا ہے، اگلی جمعہ سے توبہ کروں گا، اگلی جمعہ سے توبہ کروں گا، اگلی جمعہ سے توبہ کر لوں گا، پھر اس کی زندگی میں وہ ہفتہ آ جاتا ہے جس میں جمعہ ہی نہیں لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا ہو، عمل کرنا ہو، توبہ کرنا ہو، کسی سے معافی مانگنا ہو، بندے کو چاہیے کہ آج ابھی اسی وقت کرے۔ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے جس کو علماء کہتے ہیں تصویف۔ تصویف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تصویف یہ صوفہ سے بنا ہے۔ صوفہ کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ ہاں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، صوفہ کا مطلب ہوتا ہے بہت جلد۔ ہاں، صوفہ کا مطلب ہوتا ہے بہت جلد۔ تصویف کا مطلب ہوتا ہے شیطان بولتا ہے بہت جلد میں کر لوں گا، ابھی نہیں کر رہا ہوں لیکن جلد ہی میں کر لوں گا، ان قریب میں کر لوں گا۔ صوفہ یہ ایک لفظ ہے جو عام طور پہ فعل کے ساتھ آتا ہے، سوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب اس سے ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا۔ تو صوفہ کا مطلب ہوتا ہے بہت جلدی۔ تو شیطان، تصویف شیطان کی جالوں میں سے ایک جال ہے جس کو ہم لوگ انگلش میں بولتے ہیں پروکاسٹینیشن۔ ہاں، کہ شیطان ٹالتا ہے ہر نیکی کے کام کو۔ جب شیطان روک نہیں پاتا سیدھا نا، شیطان کے لیے یہ کام مشکل ہوتا ہے کیونکہ انسان کے اندر نفس لوامہ بھی ہے، وہ انسان کو گناہ کرنے پر ملامت کرتی ہے، نیکی چھوڑنے پہ ملامت کرتی ہے۔ تو شیطان اگر یہ خیال دل میں نہیں ڈالتا کہ نیکی مت کرو، شیطان کیا بولتا ہے؟ ابھی کر لینا، اگلے جمعہ سے کر لینا، کل سے کر لینا، کل سے فجر کی نماز کی پابندی شروع کرنی ہے، اس جمعہ سے فجر کی نماز پڑھنی ہے نا، ایسے ٹالتا ہے شیطان۔ بلکہ فجر کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی گدی پر 3 گانٹھیں لگا کر کے سوتا ہے، اور انسان فجر کے وقت جب اٹھنا چاہتا ہے تو شیطان جو ہے نا وہ اس سے کہتا ہے کہ ابھی تم سو جاؤ، ابھی رات بہت طویل ہے۔ یہ نہیں کہتا نماز مت پڑھو، وہ کیا کہتا ہے ارقد، کہ سو جاؤ، ابھی تو رات بہت طویل ہے، پڑھ لینا، ابھی ٹائم چلا نہیں جائے گا، پڑھ لینا ٹائم۔ ٹلواتا ہے شیطان جو ہے نا، وہ نیکی کا کام جو ہے نا وہ ٹلواتا ہے ہم سے۔ تو یہ شیطان کے جال میں نہیں آنا ہے ہم کو انشاءاللہ تعالی، ہے نا۔ جو کام کرنا ہے آج کرنا ہے، ابھی کر لینا ہے۔ علم حاصل کرنے کی شروعات کرنی ہے آج کرنی ہے، ابھی کر لینی ہے۔ نیکی کرنا ہے تو آج کرنا ہے، ابھی کر لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں اس طرح کی، جیسے توبہ ہے، کوئی گناہ انسان سے سرزد ہو رہا ہے تو انسان یہ نہیں سوچے کہ میں ایک دن چھوڑ دوں گا، یہ گناہ آج چھوڑ دے، ابھی چھوڑ دے، ابھی توبہ کر لے۔ کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے آج دے دے، ابھی دے دے، ابھی اس سے معافی مانگ لے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نا۔ کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہیں کرنا چاہیے۔ تو انسان کو، ایمان والا بندہ جو ہے نا وہ، اس کے لیے وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اور پھر جیسے جیسے وقت نکلتا جاتا ہے نا،
انسان کے لیے گناہ کو چھوڑنا، توبہ کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ گناہ پر اصرار یہ دل کو اپنی جکڑ میں لے لیتا ہے. پھر انسان وہ جو ہے نا وہ عذر اس کا ختم ہو جاتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی 70 سال کا ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کے اس کا عذر ختم ہو جاتا ہے. 70 سال تک نہیں توبہ کیا، اب کیا کرے گا وہ؟ اس کے لیے پھر بہت کم امکان اس بات کا بچتا ہے. اگر دل جیسے آدمی ایک گناہ کرتا ہے، اس کی گناہ کی وجہ سے اس کی نفس امارہ کبھی ہو جاتی ہے اور اس کا نفس لوامہ یہ کمزور ہو جاتا ہے. دو طرح کی نفس ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے نفس امارہ جو ہم کو گناہ کرواتی ہے، ایک ہوتی ہے نفس لوامہ جو ہم کو گناہ سے روکتی ہے، جو ہم کو ملامت کرتی گناہ کرنے پر. ایک گناہ ہم کرتے امارہ طاقتور ہو جاتی ہے، اور جو لوامہ ہے جو ہم کو گناہ سے روکنے والی نفس ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. جیسے جیسے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں نفس امارہ قوی ہوتی جاتی ہے اور نفس لوامہ کمزور ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جو اللہ نے فرمایا بندہ ایک گناہ کرتا ہے نُکِتَتْ فِی قَلْبِهِ نُقْطَةً سَوْدَاء، تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے. جیسے جیسے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ایک بار دل سیاہ ہو جائے تو ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، نصیحتیں اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، حادثات سے آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. دل کی سختی انسان کو ایسا جکڑ لیتی ہے کہ اس کے لیے پھر جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ بہت خطرناک حالت ہوتی ہے. تو اس سے پہلے کہ سختی دل کو ایسا جکڑ میں لے لے کہ ہمارا دل بھی کالا ہو جائے، زنگ آلود ہو جائے، فوراً توبہ کر کے دل کو صاف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ وقت ہم کو دیا ہے اس وقت کا ایک لمحے کا بھی صحیح استعمال ہو سکتا ہے، وہ جنت میں لے کے چلا جائے. بھائی وہ دیکھیے وہ آدمی جس نے 99 قتل کیے، پھر ایک بار ایک قتل اور کر دیا، پھر وہ علماء کی بستی کی طرف جانے لگا، راستے میں اس کی موت ہو گئی. ایک لمحہ ہی تو اس کے کام آیا نا، وہ لمحہ جس میں وہ تھوڑا سا اس بستی کے قریب ہو گیا، اس لمحے نے جو ہے اس کو جہنم میں جانے سے بچایا. تو ایک لمحہ بھی زندگی کا بہت قیمتی ہوتا ہے. اس لیے اس اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. قیامت کے دن جنت میں وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچایا. اس لیے سلف وقت کے بارے میں بہت حساس تھے. یہ جو ہمارے اسلاف کی ہم قربانیاں دیکھتے ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی کہ ہم زندگی بھر ان کی کتابیں پڑھ نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی وہ ٹائم کو بہت اہمیت دیتے تھے، آپ مطلب اندازہ نہیں لگا سکتے. حماد ابن سلمہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں لو قال لی حماد ابن سلمہ انک تموت غدا، اگر حماد ابن سلمہ سے یہ کہا جاتا کل آپ کو موت آنے والی ہے، ما قدر ان یزید فی العمل شیئا، تو حماد ابن سلمہ اپنے عمل میں تھوڑا سا بھی اضافہ کرنے کی ان کے اندر قدرت ہے. کیوں؟ آلریڈی اتنی نیکیاں کرتے تھے کہ مرنے کے خوف سے اور کیا کر لیں، اس کے علاوہ کوئی گنجائش ہی نہیں کرنے کی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یعنی ان کے بعض طلبہ جو ہیں وہ کہتے ہیں حماد ابن سلمہ کی بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے حماد ابن سلمہ کو بھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ ہنسنے کا ٹائم ہی نہیں تھا ان کے پاس زندگی میں. میں نے جب بھی ان کو دیکھا اما یصلی او یحدث او اما یحدث او یصلی او یسبح، یا تو کسی کو حدیث سنا رہے ہیں، یا تو نماز پڑھ رہے ہیں، یا تو اذکار میں لگے ہوئے ہیں. ذرہ برابر وقت جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرتے. اسی لیے ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، حدیثیں لکھی، زندگی اپنی وقف کر دی. ہاں، عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں. عبداللہ ابن مبارک جو ہے وہ ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلے تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ بھائی تم جاتے ہو اور نماز پڑھ کے فوراً گھر میں گھس جاتے ہو، ہمارے ساتھ ہماری مجلسوں میں نہیں بیٹھتے ہو، بات چیت نہیں کرتے ہو، گفتگو نہیں کرتے ہو، تو ہمارے ساتھ بیٹھو، ذرا بات چیت کرو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں گھر میں جا کے اکیلے تھوڑی بیٹھتا ہوں، میں تو صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں. تو لوگوں نے کہا اچھا تو تمہارے گھر میں کہاں سے صحابہ آ گئے بھائی، تمہارے گھر میں اس دور میں کہاں سے صحابہ آ گئے، تم کہتے ہو میں صحابہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو کہا دیکھو میں جو ہے اپنے گھر میں جاتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، جو صحابہ سے آثار اور حدیثیں مروی ہیں وہی لکھتا رہتا ہوں، وہی پڑھتا رہتا ہوں، اسی کی تصحیح کرتا رہتا ہوں. تو گرچہ کہ صحابہ فزیکلی میرے زمانے میں نہیں موجود ہیں لیکن مینٹلی تو میں صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں، ان کے واقعات پڑھ رہا ہوں، ان کے اقوال پڑھ رہا ہوں، ان کی روایت کردہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں. تو فزیکلی تو میں اپنے دور میں موجود ہوں لیکن روحانی طور پہ مینٹلی میں ان کے دور میں چلا جاتا ہوں.
तो उतनी प्यारी सोहबतें छोड़ के मैं तुम्हारे साथ आकर के बैठूं, तो तुम क्या करोगे? तख्ताबून अन्नास, तुम तो सिर्फ गीबतों करोगे लोगों की। आम मजलिसों में और क्या होता है हमारे यहाँ? हाँ, वो जो एक शायर ने कहा है ना कि वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से गीबत निकाल दो तो फ़कत खामोशी बचे। हाँ, आया से समझ में? नहीं समझ में आया? हाँ, वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से, यानी मुखलिसी खुलूस की इतनी कमी है कि अगर दोस्तों की मजलिस से गीबत निकाल दो तो फ़कत खामोशी बचे। अगर गीबत अलग अलग कर दो तो क्या बचेगा लास्ट में? या तो खामोश रहे या तो गीबत। तो कहा मैं इतनी प्यारी सहाबा की मजलिस छोड़ के तुम्हारे साथ बैठूंगा तो तुम क्या करोगे? सिर्फ गीबत चुगलियाँ करोगे। तो उसके लिए तो मेरे पास टाइम नहीं है। यानी एक बहुत बड़े आलिम हैं, उनको एक मरतबा उनको किसी ने रास्ते में रोका और उनसे कहा कि किफ़ नतकल्लम, थोड़ा देर रुको, हम थोड़ा देर बात करेंगे बैठ के तुम्हारे साथ में। तो उन्होंने कहा अमसिक शम्स, मैं रुकूंगा लेकिन तुम सूरज को भी रोक दो। अगर सूरज को रोक सकते हो तो मैं भी रुक जाता हूँ। टाइम तो जा रहे हैं, अब या तो मैं इस टाइम का सही इस्तेमाल करूँ या तो इस टाइम को ज़ाया करूँ। आपको सलफ़ में बहुत सारे वाक़यात मिलेंगे। यानी सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे दौर में अगर किसी को हासिल करना है तो उनको फालतू मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने के बजाय आप सलफ़ के वाक़यात पढ़ें। हाँ, कि आपको ऐसे मिलेंगे। उबैद इब्ने यजीद, क्या नाम है उनका, बड़े एक मशहूर मुहद्दिस हैं, वो कहते हैं कि 30 साल तक कैसे गुजरे मेरी ज़िंदगी में जब मैंने रात का खाना अपने हाथ से नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? लिखने में इतना मसरूफ़ रहते थे वो कि उनको टाइम ही नहीं मिलता था खाना खाने का। तो जो उनकी बहन थी वो कहती थी अच्छा तुम लिखते रहो, मैं तुमको अपने हाथ से खाना खिला देती हूँ। 30 साल तक ये मामूल था कि वो रात का खाना अपने हाथ से नहीं खाते थे। मैं इसको पहले समझता था कि ये मुबालगा तो नहीं है। तो मेरे एक दोस्त हैं शेख राशिद हसन मुबारकपुरी, जिसको जामिया इस्लामिया फैज़ाम के उस्ताद हैं, बहुत माशाल्लाह उन्होंने इल्मी काम किए हैं। ख़ासतौर पे उर्दू किताबों के जो तारीफ़ अरबी में तर्जमा करना, ट्रांसलेशन, उन्होंने कई हिंदुस्तानी उलमा की उर्दू किताबों का इंग्लिश में अरबी में ट्रांसलेशन किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी तदरीसी मसरूफियात के बीच में कैसे इतना टाइम तसनीफ़ के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि तदरीस करते हैं वो पूरा 6-7 घंटा पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मुझको ये बताया कि मैं ना घर में शाम को लिखता रहता हूँ, तो बीवी से मैं बोलता हूँ खाना ऐसा बनाओ तो उसमें हाथ गीले ना हो, तो बीवी खाना बना करके अपने हाथों से खिला, मैं लिखता रहता हूँ और बीवी खिला देती है। ऐसा है, आज भी है ऐसे लोग, तो माशाल्लाह वो काम कर ले जाते हैं। हमारे पास अल्लाह ताला ने टाइम दिया है तो हम उसको ज़ाया कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ज़ाया करते हैं, रील्स देख करके ज़ाया कर दे रहे हैं। हाँ, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा लोग फेसबुक पे लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं है तो आपस की मजलिसों में बैठ करके फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त मैं देख रहा हूँ हमारे नौजवानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, ना मकसद ज़िंदगी। इतनी मतलब अल्लाह ताला ने सेहत, क़ुव्वत, तवानाई, ज़हन सब कुछ दिया है, लेकिन क्या एम क्या है ज़िंदगी में, टारगेट क्या है, अचीव क्या करना है। उनकी हमारी फ़िक्रमंदियाँ किन बातों को लेकर के। मैं देख रहा हूँ हमारे नौजवान माशाल्लाह अल्लाह ताला इतनी सलाहियत दी है, फ़िक्रमंदी ये है कि कौन से ब्रांड की टी शर्ट पहनूँ, कौन से कलर की जीन्स पहनना है, मोबाइल कौन से उसका होना चाहिए, ये सारी। हाँ, जिनसे कोई नाजायज़ ताल्लुकात है तो पूरा दिन 2-2, 4-4 घंटा लड़कियों के साथ फ़ोन पर लगे हुए हैं, उसमें टाइम ज़ाया हो रहा है। भाई क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल होगा ना, तो क्या जवाब देंगे। हाँ, गेम खेलने में लगे हुए, पूरी रात पबजी खेल रहे हैं। बाज़ नौजवानों की हालत में देखता हूँ, मुझको ये देख करके लगता है कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने इनसे पूछा कि अपनी जवानी कहाँ गुजारी, तो ये जवाब देंगे पबजी खेलने में गुजार दी, क्योंकि पूरा दिन यही कर रहे हैं, पूरा दिन पबजी खेल रहे, पूरी रात पबजी खेल रहे हैं। हाँ, इनसे अगर पूछा जाए कि अल्लाह ने जवानी दी थी तो जवानी कहाँ गुजारी, तो जवाब देंगे पबजी खेलने में गुजार दी, पूरा दिन पबजी खेलने में। मतलब क्या उससे मिल जाता है। फिज़िकल गेम खेलने में तो चलो कम से कम ये की तवानाई हासिल होती है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो एक सेहत के लिए मुफीद चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन गेम खेल करके क्या मिल जाता है। मैं खुद अच्छा जवान अच्छे खासे बूढ़े बुज़ुर्गों को मैं देखता हूँ। एक ज़माने में मुंबई में मैं सफ़र करता था, कुर्ला से मेरा अप डाउन था मुमरा का, या कभी CST से मुमरा आना होता था, तो मैं देखता था एक बंदा CST पे बैठता था, मुमरा तक 1.5 घंटे का रास्ता है,
1.5 घंटे تک وہ صرف ببل پھوڑتا رہتا تھا. یہ ببل پھوڑ کر کے کس کا بھلا ہو جانے والا ہے؟ امت کا، قوم کا، جماعت کا، ملک کا، ملت، کس کا؟ یہ ببل پھوڑ کر کے کس کا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس کا خود کا کیا فائدہ ہونے والا ہے ببل پھوڑ کر کے؟ ہاں، شیطان دیکھیے آپ انسان کو، بعض علماء جب وقت ضائع کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے تو کہتے کہ کاش اگر وقت خریدا جاتا تو میں اس سے اس کا وقت خرید لیتا. یہ ضائع کر رہا ہے، ہم کو وقت کی کمی ہے، ہم اس سے خرید لیتے اس کا وقت پیسہ دے کر کے کہ ہم کو دے دو تمہارا جو ایکسٹرا ٹائم تمہارے پاس ہے. اتنی وقت کی قدر ہے اور ہم اس کو ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، اگر ہم کو اس ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جائے. یعنی انسانیت کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی. یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے بھائی. پوری دنیا جہنم کی طرف جا رہی ہے، ان کو جہنم سے بچانے کا کام کس کا ہے؟ ہمارا ہے، امت محمدیہ کا، خاص طور پہ امت محمدیہ کے نوجوانوں کا. اس کو انسانیت کو ریسکیو کرنا ہے اور یہ جا کر کے PUBG پہ کسی لڑکی کو ریسکیو کر رہے ہیں. ہاں، اس کو انسانیت کو ریسکیو کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ PUBG پہ جا کر کے کوئی لڑکی کو ریسکیو کرنے پہ لگا ہوا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے یہ. مطلب ہم اپنا مقام سمجھ ہی نہیں رہے، اپنی ذمہ داری کی عظمت کا ہم کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات وقت کے استعمال کے معاملے میں یہی ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریے کہ آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. تو ذمہ داری بہت بڑی ہے، تو ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کریے. ذمہ داری بھائی آپ کو کوئی بڑا کام دیا جاتا ہے تو پہلے اس کے لیے آپ کو ٹریننگ لینی پڑتی ہے نا. لوگوں کو جہنم سے بچانے کا کام آپ ہی کی ذمہ تو ہے، یا آپ کے کیا نام ہے اس علاقے کا؟ ہاں، دھارواڑ. تو یہ ہاں دھارواڑ کے لیے کوئی الگ سے نبی آنے والے ہیں؟ ہاں، کوئی اللہ تعالیٰ الگ سے رسول بھیجے گا؟ ہدایت کا سارا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علاقے میں چنا ہدایت کے دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو چنا ہے تاکہ یہ ہدایت آپ کو مل جائے تو آپ لوگوں تک کے پہنچائیں، کہ کوئی دوسرا نبی آ کر کے یہاں تک پہنچائے گا. تو اتنی بڑی یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے، اس کے لیے ٹینشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فکر مندی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بار بار نبی کو تسلی دینی پڑتی تھی. قرآن میں 1 نہیں 10 یوں آیتیں ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا تھا کہ آپ اتنا ٹینشن مت لیجیے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو آپ افسوس میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہی ختم کر لے کر یہ ایمان نہیں لے کر کے آئیں. ٹینشن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچاؤں. بار بار اللہ کے نبی سے کہا جاتا تھا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹینشن مت لیجیے، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. آپ لوگوں پہ نگہباں بنا کر کے نہیں بھیجے گئے. إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. یہ ساری آیتوں کا پس منظر کیا ہے؟ آپ ٹینشن اتنا مت لیجیے. اتنا ٹینشن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس ٹینشن کا کچھ حصہ ہمارے پاس بھی آیا ہے. ہم کو بھی کوئی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دے دی ہے تو اس پوری دنیا تک کے نہیں، اس پورے مہاراشٹر تک بھی نہیں، کم سے کم اپنے علاقے تک کے ہدایت کا یہ کام کرنا، لوگوں تک کے یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچانا ہماری ذمہ داری بن گئی ہے. ہم سچ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو منتخب کیا ہے الحمدللہ. حق جاننے کے لیے تو حق پہنچانے کے لیے بھی منتخب کیا ہے. ہم چھوٹی سطح پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغامبر تھے، ہم اپنے رسول کے پیغامبر ہیں، ہے نا. ہم خلیفۃ و رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں زمین پر. اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ہم پہنچائیں. تو پہنچانے سے پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا گہرائی کے ساتھ. وہ والا علم نہیں جو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، ایسی تقریریں سنو جن کو سننے میں بہت مزہ آئے. ہم کو توحید سیکھنی پڑے گی، ہم کو عقیدے کی بنیادی چیزیں سیکھنی پڑے گی، ہم کو فقہ سیکھنی پڑے گی، حدیثیں پڑھنی پڑے گی، گہرائی کے ساتھ ترتیب کے ساتھ علم حاصل کرنا پڑے گا. پھر علم حاصل کرنے کے بعد خود اس کو عمل میں ڈھالنا پڑے گا، کیونکہ دعوت کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے عمل. دعوت کی پہلی ذمہ داری کی بندہ خود اس کو عمل میں ڈھالے، پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے.
اور ماشاءاللہ جوانی کا یہ موقع، یہ تو عبادتوں کا موقع ہے. ابھی تو آپ کے پاس عبادت کے لیے، یعنی آپ ابھی جو عبادت کریں گے اس کا مقام اللہ کے یہاں پہ بہت بلند ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جن کو جگہ رہے گا ان میں سے کون ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو عبادت کے، اللہ کی عبادت میں جس نے اپنی جوانی گزاری ہے. ابھی آپ نماز کی پابندی کریں گے، ابھی آپ روزے رکھیں گے، ابھی آپ ذکر و اذکار کریں گے. بڑھاپے میں جا کر کے تو آدمی شروع ہی کر دیتا ہے، پر بڑھاپے میں جا کے جب شروع کرتا ہے تو اس کا جسم ہی ساتھ نہیں دیتا عبادت کے لیے. ابھی تو آپ وہ عبادت کا مرحلہ ابھی آپ کی زندگی میں موجود ہے. فرائض کی پابندی، نوافل کی پابندی، روزے رکھ لینا، اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کے لیے سرگرمی کرنا. تو پہلے علم حاصل کرنا ہے، پھر عمل کرنا ہے، پھر اس کو دعوت کے کام میں لگانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے، ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. تو یہ تھوڑا سا ٹائم جو بچا ہوا ہے اس کو فضول چیزوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرنا ہے. اس کو علم میں لگانا ہے، اس کو عمل میں لگانا ہے، اس کو دعوت میں لگانا ہے. تو جو لوگ اپنی دعوت کو، اپنے علم، اپنے ٹائم کو ان 3 چیزوں میں صرف کریں گے، اللہ نے انہیں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ خسارے میں نہیں. باقی تو وہ سارے لوگ خسارے میں. سب کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک مدل دیا تھا لگانے کے لیے ٹائم کا، وہ سب ضائع کر رہے ہیں وہ. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا جب حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو بہت بڑے خسارے میں ہوں گے. اللہ ہم کو خسارے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مستند معتبر علماء سے دین کا گہرا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اس علم کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ جذبہ اور وہ جوش جو انبیاء کا تھا، جو پیارے نبی کا تھا، جو صحابہ کا تھا، وہ جوش اور جذبہ ہم لوگوں کو عنایت فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.